اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآنی صورتوں کی فضیلتوں کو ذکر کرنے کا سلسلہ سورہ انفال اور سورہ توبہ تک پہنچا تھا۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ براءۃ والانفال فی کل شہر، جو بندہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ہر مہینے پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، لم یدخلہ نفاق، اس کے دل میں کبھی بھی نفاق داخل نہیں ہوگا، وہ بندہ منافق نہیں ہوگا۔ وَكَانَ مِن شِيعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا، اور سورہ توبہ اور انفال کو پڑھنے والا امیر المومنین کا سچا شیعہ ہوگا۔ امیر المومنین کی جوار میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو امیر المومنین کا سچا موالی اور ان کا سچا شیعہ قرار دے۔ اور یہ بندہ عجیب جملہ ہے کہ وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ، اور یہ بندہ اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے ساتھ قیامت کے دن جنت کے دسترخوانوں میں بیٹھ کے اس وقت تک کھاتا رہے گا جب تک لوگ حساب و کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ یہ بندہ اس وقت تک امیر المومنین اور ان کی اولاد اطہار کے ساتھ جنت میں بیٹھ کے جنت کے دسترخوانوں کے سے استفادہ کرتا رہے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأہما، جو بندہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے، فَأَنَا شَفِيعٌ لَهُ، میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، وَشَاهِدٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ کس بات کی گواہی دوں گا؟ انہ بریء من النفاق، کہ یہ بندہ دنیا میں منافق نہیں ہوگا۔ پس ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ بروز قیامت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی میرے شامل حال ہو کہ میں منافق نہیں ہوں، وہ بندہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کیا کرے۔ وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا، اور دار دنیا میں ہر منافق کی تعداد، جتنی بھی منافقین اور منافق عورتیں ہیں، ہر منافق اور ہر منافق عورتوں کی تعداد کے برابر اسے کیا اجر دیا جائے گا؟ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ وَمُحْيَ عَنْهُ 10 سیئات، اور 10 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی۔ وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے جنت میں 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ وَكَانَ الْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں وہ جتنی زندگی گزارے گا، جتنے دن بھی وہ زندہ رہے گا، عرش اور عرش کو اٹھانے والے اللہ کے مقرب فرشتے اس کے اوپر مغفرت کی اس کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نزلت علی براء والتوحید فی 70,000 صف من صفوف الملائکہ۔ سورہ توحید قل هو اللہ احد اور سورہ براءت جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، یہ 70,000 ملائکہ کی صفوں میں میرے اوپر نازل ہوئی۔ وَكَانَ كُلُّ صَفٍ مِّنْهُمْ، اور ان 70,000 صفوں میں سے ہر صف مجھے یہ وصیت کر رہی تھی، یوسینی بِأَہْمِیَّتِ ہاتین السورتین،
کہ ان دو صورتوں سورہ توحید اور سورہ براءت سورہ توبہ کی تلاوت کی وصیت کر رہی تھی کہ ان کو پڑھیں اور ان کے ارشادات اور اس کے اندر موجود مطالب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔